محمد واجی اچھی بات ہے کہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. پہلے ممبر سے مناظرہ کی گفتگو ہوتی تھی, علمی گفتگو ہوتی تھی 60s سے 70s سے. جتنا اس معاشرے کو علمی ماحول تشیع نے دیا, کیونکہ ہم چیلنج کرتے تھے اس ممبر سے, قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے, حدیثیں پڑھتے تھے, گاؤں کے گاؤں شیعہ ہو جاتے تھے. انہی گفتگو سے, انہی مجالس کی برکت سے کئی لوگ اپنے مکتب کو چھوڑ کر مکتب حق اہل بیت کے اندر داخل ہو گئے. اور مثلا اور دیکھیں مثلا اہل سنت میں کافی جوان جیسے محمد علی مرزا ہے, انجینئر ہے. اچھا کافی نوجوان مجھے کہتے ہیں مولانا آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا آپ ان چکروں میں کیوں پڑتے ہو؟ اس کے وجود سے شیعہ تو پریشان ہیں نہیں, اور اس بیچارے کا قصور بھی نہیں ہے. لوگ کچھ چیزوں کو, اب ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ بول رہا ہے وہ پورا شیعہ ہو کے بولے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. آپ ہر کسی کو شیعہ بنا دو, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کی اپنی ریسرچ ہے. کم از کم اس نے جو پاکستان میں کام کیا, وہ جو ٹک ٹاکر مفتی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم پریشان ہیں, ہمارے سارے بچے ادھر جا رہے ہیں. ہمارے بچے تو کہیں نہیں جا رہے ہیں نا, انہی کے بچے جا رہے ہیں نا, کیونکہ یہاں جو آ جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں جاتا. یہاں جس کو جو مل گیا, کون علی کے در کو چھوڑ کے جائے گا؟ کون حسین جیسا امام چھوڑ کے جائے گا؟ کون زین العابدین جیسا, سید الساجدین جیسا امام چھوڑ کے جائے گا؟ جسے پتا چل گیا کہ جعفر صادق کا علم اتنا ہے, وہ استاد کو چھوڑ کے شاگرد کے پاس کیوں جائے گا؟ یہ مکتب نور ہے, آپ کیوں پریشان ہیں؟ کم از کم اس نے جو سب سے بڑا کام کیا کہ اگر 14 اگست کو کسی کو قومی نشان دینا چاہیے تو اس بندے کو دینا چاہیے جس نے وہابیت کی کمر کو پاکستان میں توڑ دیا. 14 اگست کو کسی کو قومی نشان دینا چاہیے تو اس بندے کو دینا چاہیے جس نے وہابیت کی کمر کو پاکستان میں توڑ دیا. کیوں اگر ہم یہ کام کرتے تو کہتے فتوے لگتے نا, شیعہ تو بولتے ہیں, شیعہ تو پروپیگنڈا کرتے ہیں, لیکن جب ان کا اپنا بولتا ہے, اپنے کی بات تو کڑوی لگتی ہے نا. پھر کتنا بھی بولیں یہ شیعہ ہے, یہ شیعہ ہے, یہ شیعہ ہے. میں نے کہا وہ تو تمہاری پوری پرانی عادت ہے, جو بھی حق بولتا ہے تجھے شیعہ ہی نظر آتا ہے. لیکن میں کہہ سکتا ہوں ابھی تک جو اس بندے کی ایکٹیویٹی ہے, یقیناً اس کو اہل بیت بہت بڑا اجر دیں گے, بہت بڑا اجر دیں گے. ہاں ماتم کے خلاف بھی اس نے بولا ہے بدعت ہے, نوحہ کے وہ بولتا ہے وہ بدعت ہے. وہ کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ مینٹلٹی ابھی تک وہی ہے. کیونکہ اس کا جو سورس ہے, آپ چیز ذہن میں رکھیے, اس کا سورس ہے صرف نبی تک. اس کا سورس صرف نبی تک ہے. یہ ایک بالکل لوجیکل بات ہے. تو اب آپ یہ دیکھو کہ نبی تک اگر سورس ہو تو واقعاً آپ علم کو, ذوالجناح کو, اپنے ماتم کو ثابت نہیں کر سکتے. آپ یہ بولو کہ میں نبی کی زندگی سے ثابت کروں, یہ بالکل ایک بیکار بحث ہے. کہ مثلا سوال کیا جائے ذوالجناح کو ثابت کرو قرآن سے, ایک عجیب چیز ہے. آپ پوری نماز بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. نماز کلی قاعدے دیتا ہے. دوسرا, اگر آپ یہ اپنی عزاداری مثلا اس طرح مجلس ہو, عزاداری ہو, علم ہو, اور ذوالجناح کا نکالنا ہو, جناب قاسم کی مہندی کا نکالنا ہو, علی اکبر کی اذان, یہ ساری چیزیں آپ نبی کی زندگی سے تو ثابت نہیں کر سکتے. کیونکہ اس کا سورس کہاں تک ہے؟ رسول خدا تک ہے. آپ ہو ولایت کے ماننے والے, صحیح ہے نا؟ تو آپ کا سورس صرف نبی نہیں ہے, آپ کا سورس علی بھی ہے, مولا حسن بھی. وہ کہتے ہیں جو رسول نے کیا وہ سنت ہے. ہم کہتے ہیں جو رسول کرے اور آل رسول بھی کرے تو دونوں سنت ہے. کیونکہ ہمارے لیے دونوں حجت ہیں, تینوں ولایتیں ہمارے لیے حجت ہیں. اب محمد علی مرزا سے جو بحث کرنی چاہیے وہ ذوالجناح کی ماتم کی نہیں, اس پر جو بحث ہے وہ بحث ولایت ہے. جب وہ ولایت کو مان جائے گا تو آٹومیٹیکلی ماتم کو بھی مان جائے گا, مرثیہ کو مان جائے گا. کیونکہ ہم کہتے ہیں امام رضا نے ماتم کیا, ہم کہتے ہیں چھٹے امام نے ماتم کیا, ہم کہتے ہیں سیدہ زینب نے. اب وہ جناب زینب کو اپنا رول, یا یہ کہوں کہ اس کو سنت نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں مثلا صحابیات تھیں یا تبع تابعیات تھیں, اس طرح مانتا ہے. تو وہ جس طرح کے ماتم کو بدعت کہتا ہے, اسی طرح ان کی تراویح کو بھی بدعت کہتا ہے. کہتا ہے یہ بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھیں, یا صحابہ نے اپنی طرف سے کریٹ کی. اسی طرح اذان میں کئی الصلاۃ خیر من النوم, نبی نے تو نہیں کہا تھا, صحابیوں نے ایڈ کرتے گئے. تو اس پہ بحث نہ کری. جو سب سے بڑا کام اس نے کیا
جو سب سے بڑا کام اس نے کیا وہ یہ تھا کہ کمپیریٹو مطالعہ، کہ اگر کوئی جوان اہل سنت کا اٹھتا تھا اپنے مفتی کو کہتا تھا کہ قبلہ یہ جنگ صفین کا کیا ماجرا ہے، عمار کوئی قتل کر رہا ہے، قتل کرنے والا بھی رضی اللہ، مرنے والا بھی رضی اللہ، مارنے والا بھی رضی اللہ، جس کی محبت میں مارا وہ بھی رضی اللہ. تو عقل انسان پریشان ہے، یہ ماجرا کیا ہے، قیامت میں پھر جنتی کون بنے گا؟ مفتی کہتے ہیں خاموش، مشاجرات صحابہ چھیڑنا نہیں. اس نے اتنا چھیڑا، میرا دل اسی پہ خوش ہے کہ کوئی چھیڑنے والا پیدا ہو گیا. ہم کہتے تو مسائل ہوتے ہیں نا، لیکن اس نے کھول کے رکھ دیا، ساری کتابوں کو رکھ دیا. اور یہی ٹک ٹاکر جو مفتی تھا اتنی باتیں کرتا ہے، 3 مرتبہ بول رہا ہے جا رہا ہوں، لیکن اپنی بڑوں کی طرح آج تک گیا ہی نہیں. تو پہلے جا کے اپنے بندوں سے مناظرے کرو، ان سے جیت لو تو پھر کسی شیعہ کے پاس آ جانا. تو اپنے مسائل حل کرو. آج پڑھا لکھا جوان، ایک تو ہے گلی کوچے کا جوان، کیوں پاکستان میں 70% لوگ جاہل ہیں. بلوچستان لے لیں، KP کے لے لیں، مختلف کوئی تعلیم نہیں ہے. بیچارے مسجد میں گئے، انہوں نے مسجد میں وہابی مفتی بٹھا لیا، اس نے جو کہا شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں. اب وہ بیچارہ سوچ ہی نہیں رہا کس طرح کافر ہیں. اچھا چلو شیعہ کافر بھی ہیں تو قرآن کی ایک آیت بتاؤ کہ کافروں کو مارنا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہاں پہ ہندو ہیں تم ان کو کافر مانتے ہو، احمدی ہیں تم ان کو کافر مانتے ہو. تو کب اسلام نے اجازت ہے کہ کافر کو مارا جائے، بموں سے مارا جائے؟ تو کہیں بھی جائیں گے ان کی نہ لاجک ہے نہ منطق ہے. تو یہ چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں یہ آپ کے لیے باعث نعمت ہیں. جو کام آپ صدیوں سے کر رہے تھے، مولانا صاحب ہو یا ایسے جوان اور بھی پیدا ہو رہے ہیں جو کمپیریٹو مطالعہ پاکستان میں. یہ فضا جب ہوگی، یہ فضا آپ کو کریٹ کرنی ہے. آپ کو ایسی فضا نہیں بنانی کہ سنی مجلس میں ہی نہ آئے. آپ کو اس کو ذہن کو اجاگر کرنا ہے کہ بھائی تم اپنی کتاب لاؤ، میں اپنی کتاب لاتا ہوں. نماز ساتھ پڑھ کے بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، مثلا نبی کے بعد خلافت کس کا حق تھا، اس میں برائی کیا ہے، بیٹھ کے بحث کرتے ہیں. نبی کے بعد کیا ہوا، جنگوں میں کیا ہوا، وہ کون سا صحابی حق پر تھا، کون سا صحابی باطل پر تھا. آؤ نبی کی باتوں کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی نے کس پہ لعنت کی تھی، کس پہ لعنت نہیں کی تھی. پوری زندگی نبی کی زندگی سے دیکھتے ہیں. تو جب کمپیریٹو ریلیجس مطالعہ ہوتا ہے تو انسان کا علم بھی کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، انسان کو ہدایت ملتی ہے.